السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام فرزانہ ہے اور میرا تعلق میرپور سے ہے۔ میں کسی امیر خاندان سے نہیں تھی، بلکہ میرا تعلق ایک بہت ہی غریب گھر سے تھا۔ میرے ابا مزدور تھے، روز کی کمائی سے ہی ہمارا گھر چلتا تھا، اور اس کے ساتھ ہی میرے ابا کے کندھوں پر 5 بیٹیوں کا بوجھ تھا۔ اس بوجھ نے ابا کو مزید جھکا دیا تھا۔ وہ جو کام کر کر کے پہلے ہی وقت سے پہلے اور عمر سے زیادہ بوڑھے لگنے لگے تھے، اس بوجھ نے تو انہیں اور بھی بوڑھا کر دیا تھا۔ لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، مگر ابا نے کبھی بھی اس بات کا شکوہ نہیں کیا تھا کہ ان کی 5 بیٹیاں ہیں اور ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جبکہ دیکھنے والے میرے ابا کو ترس کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ اگر ایک بھی بیٹا ہوتا تو مستقبل کا سہارا بن جاتا۔ اب کیا ساری زندگی اسی طرح سے محنت مزدوری کرتے رہیں گے اور بیٹیوں کو کیسے رخصت کریں گے؟ اس کے لیے تو اچھے خاصے جہیز کی، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے گھر میں تو وہ 2 وقت کا کھانا بڑی مشکل سے پکتا تھا۔ ایسے میں اتنے زیادہ اخراجات کون برداشت کرتا؟ لیکن ابا نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور وہ یہی کہتے تھے کہ جس رب نے انہیں بیٹیوں سے نوازا ہے، وہ انہیں ان کے گھر رخصت کرنے کی ہمت بھی دے دے گا اور کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا ہی دے گا۔ جبکہ اماں اس بات کو لے کر بہت ہی پریشان رہتی تھی اور یہی سوچتی رہتی تھی کہ آخر وہ اپنی بیٹیوں کو کیسے رخصت کریں گے۔ میں اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 4 بہنیں میری اور بھی تھیں۔ اماں نے بڑی محنتوں سے گھر میں بیٹھ کر کام کر کے تھوڑا بہت جہیز میرے لیے جمع کیا تھا۔ میری اماں کی یہ خواہش تھی کہ میری شادی کسی بڑے اور اونچے گھر میں ہو، کیونکہ ایک بیٹی کی شادی کسی اچھے گھر میں ہو جائے گی تو اس کے بعد دوسروں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، اور اگر میں ایک اچھے گھر میں جاؤں گی تو پھر اس کے بعد میں اپنی بہنوں کے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ تلاش کر لوں گی۔ اسی لیے وہ اسی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ لیکن ابا، ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ اماں سے یہ کہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کسی اونچی اور بڑے گھر میں نہیں، بلکہ عزت دار لوگوں میں اور اپنے جیسے لوگوں میں کریں گے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ہمیں کسی بڑے گھر میں رخصت کریں اور اس کے بعد اس گھر میں ہم لوگوں کو ہر وقت احساس کمتری کا احساس ہوتا رہے، یا پھر وہ لوگ ہمیں اپنے سے کمتر سمجھ کر ہمارے اوپر کوئی ظلم یا زیادتی کریں۔ ابا چاہتے تھے کہ ہم جس بھی گھر میں رہیں عزت سے اس گھر میں رہیں، اور وہ لوگ بھی ہمیں عزت اور اہمیت دیں۔ جبکہ بڑے لوگ جو کہ غریب گھروں کی بیٹیوں کو بیاہ کر لے جاتے ہیں، وہ انہیں وہ عزت اور احترام نہیں دیتے، بلکہ ایسی لڑکیوں کو وہ اپنے گھر میں ملازموں سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے، اور ابا ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے۔ مگر اماں یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ انہوں نے میری شادی کسی بڑے گھر میں ہی کرنی ہے۔ اکثر ابا کے ساتھ ان کی اس بات پر انبن ہو جایا کرتی تھی، اور آخر میں اماں یہی کہہ دیتی تھی کہ وہ نہیں چاہتی کہ جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے ان کی بیٹیاں بھی ویسی زندگی گزاریں، اور جیسی زندگی بچپن سے ہم اس گھر میں گزار رہی تھیں، ابا چاہتے ہیں کہ ہم آگے بھی ویسی ہی زندگی گزاریں۔ ماں باپ تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھی سے اچھی زندگی گزاریں، جبکہ ابا کیسے باپ تھے جنہیں اپنی بیٹیوں کی آرام کی، سکون کی فکر ہی نہیں تھی۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ ابا سے زیادہ اس بات کی فکر کسی اور کو شاید نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارے پیچھے بھائیوں کا کوئی سہارا نہیں ہے، صرف ابا ہی تو تھے، اور اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو ہمارے پیچھے لڑنے والا یا بولنے والا کوئی نہیں بچتا۔ اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم کسی کے ظلم کا شکار ہوں، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم جس کے گھر میں رہیں عزت اور پورے حق سے رہیں۔ اماں نے رشتے والی کو ایک اچھے رشتے کی تلاش میں لگایا ہوا تھا، جبکہ اس وقت میں نادان تھی، نہ سمجھ تھی۔ اسی لیے مجھے اماں کی باتیں ٹھیک لگتی تھیں اور میں ابا کی باتوں سے ہمیشہ اختلاف کرتی تھی۔ میں نے بھی یہی سوچ رکھا تھا کہ میں کسی بڑے گھر میں شادی کروں گی اور وہاں جا کر اپنے سارے ارمان پورے کروں گی۔ لیکن انسان جو کچھ بھی سوچ لے ہوتا تو وہی ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ اماں نے بہت کوشش کی تھی،
لیکن جو بھی اچھا رشتہ آتا تھا وہ ہمارے گھر کے حالات دیکھ کر چلا جاتا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ بعد میں سوچ کر جواب دیں گے، لیکن اس کے بعد ان کے گھر سے کوئی جواب نہیں آتا تھا، چاہے ان کے گھر میں کتنی ہی دولت کیوں نہ ہوتی، لیکن وہ پھر بھی یہی چاہتے تھے کہ لڑکی بھی اپنے ساتھ لاکھوں کا جہیز لے کر آئے۔ بہت کوششوں کے بعد آخر کار اماں کو ایک ایسا رشتہ ملا تھا جو کہ بہت امیر لوگ تھے۔ انہوں نے تو پہلی نظر میں ہی ہاں کر دی تھی اور جلدی شادی کرنا چاہتے تھے، مگر جب یہ بات ابا کو پتہ چلی تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ وہ لوگ حیثیت میں ہم سے بہت اونچے ہیں، اور اس طرح سے اچانک سے فوراً شادی کرنا، اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑی وجہ ہوگی، ورنہ انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنے سے اتنے کم درجے کے لوگوں کے ساتھ رشتہ جڑے۔ جس حیثیت کے وہ لوگ تھے انہیں تو اپنے رشتہ داروں میں کوئی بھی اچھا رشتہ مل سکتا تھا، تو پھر انہوں نے مجھے ہی کیوں پسند کیا تھا، اور ہمارے گھر رشتے کے لیے کیسے راضی ہو گئے تھے۔ ابا کو یہ بات پریشان کر رہی تھی، مگر اماں، انہوں نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ میری اچھی قسمت ہے جس کی وجہ سے ایک اچھے گھر کا رشتہ میرے لیے آیا ہے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی تھی، اور اس کے بعد تو کوئی سوال بچتا ہی نہیں تھا۔ اماں اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے والی بالکل بھی نہیں تھی، اور ابا یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے، اسی لیے ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ چپ ہو گئے تھے۔ اور پھر اماں نے تو اس بڑے گھر میں میرا رشتہ بھی طے کر دیا تھا، لیکن پھر ایک دن اچانک سے ابا گھر آئے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، یہ کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ بازار لے کر جائیں گے تاکہ میں اپنی پسند سے جو چاہوں خرید لوں۔ میں خوشی خوشی تیار ہو گئی تھی اور ابا کے ساتھ چل پڑی، یہ جانے بغیر کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر ابا مجھے شہر میں ایک گھر میں لے آئے تھے، اس گھر میں ایک عورت موجود تھی اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ابا نے مجھے وہاں بیٹھنے کے لیے کہا اور تھوڑی ہی دیر بعد وہاں چند لوگ اور موجود تھے۔ ابا خاموشی سے میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ اڑا دیا اور یہ کہنے لگے کہ وہ اپنے ایک دوست کے بیٹے سے میرا نکاح کروانے والے ہیں اور مجھے اس نکاح کے لیے ہاں کرنی ہوگی۔ اگر میں اپنے ابا سے تھوڑی سی بھی محبت کرتی ہوں تو میں ان کی بات مانتے ہوئے اس نکاح کے لیے ہاں کر دوں۔ میں حیران اور پریشان تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اماں نے تو میرا رشتہ ایک بڑے گھر میں کیا ہوا تھا اور ابا یہاں پر کسی اور سے میرا نکاح کروا رہے تھے۔ میں اس آدمی سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ابا کے مجبور کرنے پر میں نے ہاں کر دی تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا نکاح کس سے کروا دیا تھا۔ اس کے بعد ہم گھر واپس آ گئے اور ابا نے یہ حقیقت سب کو بتا دی تھی۔ ابا جانتے تھے کہ اگر انہوں نے پہلے اماں سے یہ بات کہی تو وہ کبھی بھی میرا نکاح ابا کی مرضی سے نہیں ہونے دیں گی۔ سیدھی انہوں نے خاموشی سے مجھے اپنے ساتھ لے جا کر میرا نکاح پڑھوا دیا تھا، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اماں کچھ بھی کر لیں، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اماں بھی رو دھو کر چپ ہو کر بیٹھ گئی، کیونکہ اب نکاح تو ہو چکا تھا، اسی لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اور اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ ابا نے شہر میں رہنے والے اپنے ایک دوست کے بیٹے سے میرا نکاح کروایا تھا۔ ان کے دوست کا تو انتقال ہو گیا تھا، لیکن ان کے بیٹے سے ابا کی ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ ابا کا کہنا تھا کہ وہ بہت ہی اچھا، نیک اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، ایک کمپنی میں ملازمت کرتا ہے، شہر میں ایک چھوٹا سا گھر ہے جو اس کا اپنا ہے، اور تنخواہ اتنی ہے کہ میری ذمہ داری وہ اچھے طریقے سے نبھا سکتا ہے، اور انہوں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ مجھے بھی رہ رہ کر اس بات پر افسوس ہوتا تھا کہ کاش میں اس دن ابا کے ساتھ نہ جاتی۔ کہاں اتنا بڑا محل تھا جس گھر میں میں جانے والی تھی، اور کہاں یہ 2 کمروں کے مکان میں لا کر ابا نے مجھے پھینک دیا تھا۔ جب یہ بات سب کو معلوم ہو گئی تو ابا نے خاموشی سے چند لوگوں کی موجودگی میں میری رخصتی کا فیصلہ کیا تھا اور مجھے میرے شوہر کے ساتھ رخصت کر دیا تھا، جو بھی تھا۔ لیکن اب کیونکہ میری شادی جمیل سے ہو چکی تھی، اسی لیے اب میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن جب بھی میں اپنے اس گھر کو دیکھتی تھی جہاں ضرورت کی تو ہر چیز موجود تھی، لیکن پھر بھی میری جو خواہش تھی اس کے مطابق یہ گھر بالکل بھی نہیں تھا، جبکہ میرا شوہر ایک اچھا انسان تھا، مجھ سے محبت کرتا تھا،
جس کی محبت ہی تھی کہ آہستہ آہستہ میں نے اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا تھا اور اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی اس گھر میں رہنے لگی تھی۔ میرے شوہر کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ ہم لوگ ایک بہت اچھی زندگی گزار سکتے، لیکن یہ تھا کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ اور شادی کے بعد پھر مجھے ایسا ہی لگتا تھا کہ ہم لوگ بہت غریب ہیں، بجائے اس کے کہ میں اس بات پر شکر ادا کرتی کہ مجھے ایک اچھا ہم سفر ملا تھا۔ لیکن مجھے اس بات سے مطلب تھا کہ میرے گھر میں وہ ساری آسائشیں نہیں تھیں جو میں چاہتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کی ایک معمولی سی نوکری تھی، اسی لیے وہ ساری آسائشیں مجھے دے بھی نہیں سکتا تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ سوچ کر میں خوش ہو جاتی تھی کہ ہو سکتا ہے قسمت ساتھ دے اور کسی بڑے گھر کی بہو بن جاؤں تو سب کچھ بدل جائے گا، لیکن اب تو یہ آسرا اور یہ امید بھی باقی نہیں رہی تھی، کیونکہ اب تو جو کچھ بھی تھا یہی تھا، اور مجھے اسی غربت میں شاید اپنی ساری زندگی گزارنی تھی۔ جبکہ میں یہ اکثر سوچتی تھی کہ والدین اپنے بچوں کے لیے بہتر فیصلہ لیتے ہیں، لیکن ابا نے تو میری بنی بنائی قسمت خراب کر دی تھی۔ کیا ضرورت پڑی تھی انہیں مجھے اس گھر میں رخصت کرنے کی؟ کیا ہو جاتا اگر وہ ابا کی بات مان لیتے؟ لیکن میری شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور اس 1 مہینے میں اس پڑوس کی عورتوں سے میری اچھی جان پہچان ہو گئی تھی۔ جمیل صبح سویرے اپنے کام پر چلا جاتا اور اس کے بعد میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، تو اسی لیے کبھی میں اپنی کسی پڑوسن کے گھر چلی جاتی تو کبھی میری کوئی ہمسائی میرے گھر آ جاتی تھی۔ یہاں تک کہ مجھے بازار بھی جانا ہوتا تھا تو میں اپنی کسی پڑوسن کے ساتھ ہی جاتی تھی، کیونکہ میرے شوہر کے پاس کہیں آنے جانے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جس جگہ کام کرتا تھا وہاں سے اسے چھٹی نہیں ملتی تھی۔ وہ صبح سویرے نکلتا تھا اور شام کو دیر سے ہی گھر لوٹتا تھا۔ میرے گھر کے سامنے والی جو میری پڑوسن تھی، اس کے گھر میرا زیادہ آنا جانا نہیں تھا، میں بہت کم اس کے گھر جاتی تھی، لیکن جب بھی میں اپنی چھت پر جاتی تو اکثر مجھے وہ اپنے گھر میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی تھی، جبکہ میں نے اپنے شوہر سے سنا تھا کہ اس کا شوہر بھی اسی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ لیکن اس عورت کو دیکھ کر تو کہیں سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ ان کے حالات ہمارے جیسے ہیں، بلکہ میں جب بھی اسے دیکھتی اس نے بہت ہی اچھا اور قیمتی مہنگا سوٹ پہنا ہوتا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک مہنگا فون ہوتا تھا۔ اس کی زندگی تو مجھ سے بہت مختلف تھی۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتی تھی کہ اس کا شوہر بھی تو معمولی سی ملازمت کرتا تھا، ایک مزدور آدمی تھا، تو پھر اس کے پاس یہ مہنگی چیزیں کہاں سے آتی تھی؟ مجھے یہ راز جاننے کا بہت تجسس تھا۔ کبھی کبھار میرا اس گھر میں چکر لگتا تھا تو اس کے گھر میں ہر ضرورت کی اور آسائش کی ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے کپڑے، جوتے اور ساری چیزوں کو دیکھ کر میں حیران رہ جاتی تھی۔ ساری کی ساری چیزیں ہی مہنگی اور برانڈڈ ہوتی تھی، جبکہ اس کو اس طرح سے دیکھ کر میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میں بھی اس کے جیسی زندگی گزاروں، میرے پاس بھی سب کچھ ہو جو اس کے پاس تھا۔ آخر کار میں نے اس کے ساتھ اپنی دوستی بڑھانی شروع کی تھی، اور میں بہانے بہانے سے اس کے گھر جانے لگی تھی تاکہ یہ راز جان سکوں کہ آخر اس کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آتا تھا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں میں میری اس کے ساتھ اچھی بول چال ہو گئی تھی۔ میں روزانہ ہی اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ بنا کر اس کے لیے لے جاتی تھی۔ جب میری اس کے ساتھ تھوڑی بہت دوستی ہو گئی تو ایک دن موقع دیکھ کر میں نے اسے یہ بات پوچھ ہی لی کہ اس کا شوہر بھی تو ایک عام سا ملازم مزدور آدمی ہے، تو پھر وہ اتنی مہنگی چیزیں کیسے حاصل کرتی ہے، جبکہ وہ تو خود بھی کوئی نوکری نہیں کرتی۔ میں تو اسے ہر وقت گھر میں ہی دیکھتی ہوں۔ سو میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں ایک ایسی جگہ جاتی ہوں جہاں پر خوب پیسے ملتے ہیں، اور اگر مجھے بھی اس طرح سے اس کی جیسی زندگی گزارنی ہے، پیسہ چاہیے، تو میں اس کے ساتھ جا سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں تو بے حد خوش ہو گئی تھی۔ یہی تو میں چاہتی تھی، اسی لیے تو میں اس کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا رہی تھی۔ اور پھر میں نے تو فوراً سے اسے کہہ دیا تھا کہ میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، جبکہ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ میں ایک مرتبہ اچھی طرح سے سوچ لوں اور اپنے شوہر سے بھی پوچھ لوں کہ اسے میرے کام کرنے پر کوئی اعتراض تو نہیں۔ اس نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ کام زیادہ مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان کام ہے، لیکن اس کے پیسے اچھے خاصے ملتے ہیں۔ میں اپنے گھر آ گئی تھی
اور اسی کشمکش میں تھی کہ اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کروں یا نہ کروں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے اس سے اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جمیل بھی میرے ابا ہی کی طرح نہ تو وہ خود ترقی کرنے کا سوچتا تھا اور نہ ہی کسی ایسے معاملے میں پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ بات سنتے ہی مجھے فوراً سے انکار کر دے گا، یہ کہتے ہوئے کہ بھلا کوئی کسی کو کسی چھوٹے سے کام کے اتنے زیادہ پیسے کیسے دے سکتا ہے، اور وہ کبھی بھی ایسی جگہ جانے نہیں دے گا، جبکہ بڑی مشکلوں سے اگر مجھے یہ موقع مل رہا تھا تو میں اسے اپنے ہاتھ سے گنوا نہیں سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہی ہے، جبکہ میں اپنے شوہر کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ تو ویسے بھی صبح کو جاتا تھا اور شام کو ہی گھر لوٹتا تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ وہاں سے جب میں اچھا پیسہ کمانے لگوں گی تو اس کے بعد نہ صرف خود اچھی زندگی گزاروں گی بلکہ اپنی بہنوں کے لیے بھی کچھ کر سکوں گی، اور اماں ابا کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ جب میرے پاس پیسے آنے لگیں گے تو اس کے بعد میں اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دوں گی، یقیناً پھر اسے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی طرف سے ہی سوچ لیا تھا، یہ جانے بغیر کہ میرا یہ قدم میرے لیے کیسا ثابت ہو۔ اگلے ہی دن میں نے اس عورت سے یہ کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں گی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اسے آج ہی اس جگہ جانا ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی، اور پھر اس طرح سے میں اپنے شوہر سے چھپ کر اس عورت کے ساتھ چل پڑی تھی۔ جیسے ہی میں اس کے ساتھ اس جگہ پہنچی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ میری پڑوسن تو روزانہ ایک ویران سی جگہ پر آتی تھی جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوفناک اور عجیب قسم کی تھی، اور یہ جگہ شہر سے بالکل باہر تھی۔ جیسے جیسے میں اس کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی تھی میرا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا کہ جانے وہ مجھے اپنے ساتھ کہاں لے کر جا رہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہیں سے واپس پلٹ جاؤں، لیکن پھر اپنے آپ کو مضبوط کرتے ہوئے یہ کہا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، اس کے لیے مجھے مضبوط بننا پڑے گا۔ اگر مجھے اپنی ساری خواہشات کو پورا کرنا ہے اور اگر مجھے دولت حاصل کرنی ہے تو پھر اسی طرح سے چلتے چلتے ہوئے مجھے ایک ایسے گھر کے پاس وہ لے آئی جو باہر سے دیکھنے میں بہت ہی کھنڈر اور ویران سا تھا۔ خوف سے میرا دل پھٹنے لگا تھا جب اس نے مجھے اپنے ساتھ اندر آنے کا کہا۔ میں جیسے ہی اس کے ساتھ اندر گئی تو اندر کا منظر تو کچھ اور ہی تھا۔ اندر ہر طرف سفید رنگ کے پردے لگائے گئے تھے اور نیچے خوبصورت قالین بچھے ہوئے تھے۔ جیسی جگہ وہ باہر سے لگ رہی تھی اندر سے تو بالکل الگ تھی، اندر سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجائی گئی تھی۔ میری پڑوسن مجھے ایک عورت کے پاس لے آئی تھی جس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں اور میری پڑوسن ہم دونوں نیچے بیٹھ گئی تھی۔ میری پڑوسن نے بات شروع کی اور اس عورت سے یہ کہا کہ میں بھی اس کے ساتھ اس کام کے سلسلے میں یہاں آئی ہوں، مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے اور میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں، جبکہ وہاں پر اور بھی بہت ساری عورتیں اور لڑکیاں موجود تھیں، جبکہ کچھ مرد بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس عورت نے اپنے ہاتھ میں بڑی سی تسبیح پکڑی ہوئی تھی جسے وہ تیز تیز پھیر رہی تھی اور غور سے میرا جائزہ لینے لگی۔ جب اس نے اچھی طرح سے مجھے دیکھ لیا تو میری پڑوسن سے یہی کہا کہ وہ مجھے کام پر رکھنے کے لیے تیار ہے۔ اتنا کہہ کر وہ عورت وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی، جبکہ میری ہمسائی نے اس عورت کے کہنے پر مجھے سارا کام سمجھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اور جو بھی یہاں سے اٹھ کر گئی تھی یہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار عورت ہے اور اس کا ہاتھ میں بہت شفا ہے، یہ اپنے ہاتھ سے دوا تیار کرتی ہے اور جو بھی اس دوا کو جس بھی مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، جبکہ وہ بہت ہی نیک دل ہیں اور انہوں نے بہت ساری بے سہارا عورتوں اور لڑکیوں کو اپنے ساتھ کام پر رکھا ہوا ہے تاکہ ان کا گھر چلتا رہے۔ اور یہاں پر جتنی بھی عورتیں اور لڑکیاں مجھے دکھائی دے رہی تھیں یہ سب ان کے ساتھ کام کرتی ہیں، مجھے بس یہ کرنا ہے کہ روزانہ اس کے ساتھ یہاں آنا ہے، اور یہاں پر کام کرنے والی عورتیں مجھے اس عورت کے ہاتھ کی بنی ہوئی دوا کی کچھ پڑیاں دیا کریں گی، وہ پڑیاں مجھے اپنے ساتھ لے جانی ہیں
اور بس مجھے وہاں پر اپنے محلے میں یا پھر کہیں بھی محلے سے باہر جہاں کہیں بھی میں انہیں بیچ سکوں مجھے انہیں بیچنا ہے، اور وہاں سے میں جتنے چاہے منافع کماؤں، جو کہ یہاں سے نیچے وہ مجھے دوا مفت میں ملے گی، آگے میں چاہے جتنے کی بھی اسے فروخت کروں وہ سارا منافع میرا اپنا ہوگا۔ یہی کام میری پڑوسن کرتی تھی، اسی لیے تو اس کی زندگی بدل گئی تھی، ورنہ اس کے شوہر کی تو جتنی تنخواہ تھی اس میں تو رات کا کھانا بڑی مشکل سے پورا ہوتا۔ مجھے یہ کام کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ اس دوا کو مفت میں لوگوں کو دے دیتی تھی، تو پھر اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوتا تھا؟ جبکہ میری پڑوسن نے مجھ سے یہی کہا کہ میں زیادہ اس بارے میں نہ سوچوں، بس اپنے بارے میں سوچوں اور کام شروع کروں۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے پہلی بار ہی مجھے کام پر رکھ لیا ہے، ورنہ وہ کسی کو بھی اس طرح سے کام پر نہیں رکھتے۔ کام پر رکھنے سے پہلے وہ امتحان لیتی ہیں، جو ان کے امتحان میں پورا اترتا ہے اسی کو اپنے پاس کام پر رکھتے ہیں۔ یہ تو میں اس کے ساتھ آئی تھی، اسی لیے انہوں نے بنا کسی سوال جواب کے مجھے رکھ لیا تھا۔ میں چپ ہو گئی، اور اس کے بعد وہاں پر کام کرنے والی عورتوں نے مجھے چند پڑیاں دی اور یہ کہا کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، اور میں دوا جس بے اولاد عورت کو دوں گی اس کے ہاں اولاد ہو جائے، اور اولاد کے لیے تو لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں جتنے بھی پیسوں میں یہ دوا بیچوں گی لوگ ہنس کر خریدیں گے، اور یہیں سے میں پیسے کما سکتی ہوں۔ میں نے وہ ساری پوڑیاں جمع کی تھیں اور انہیں لے کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ میں نے انہیں چھپا کر اپنی الماری میں رکھ دیا تھا تاکہ میرے شوہر کو اس بات کا علم نہ ہو۔ میں نے وہ دوا بیچنی شروع کر دی تھی، نہ صرف اپنے محلے میں بلکہ میں اپنی اماں کے پاس جاتی تھی تو وہاں پر بھی ساتھ لے جاتی تھی۔ گاؤں کی عورتیں تو اس بات پر بہت یقین کرتی تھیں کہ یہ کسی بڑی نیک عورت کے ہاتھ کی بنی ہوئی دوا ہے، اس میں بہت شفا ہے، اور ویسے بھی اولاد کے لیے تو لوگ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ میں جتنے بھی پیسے مانگتی تھی لوگ مجھے منہ مانگے پیسے دیتے تھے اور میرے سے وہ دوا خرید کر لے جاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے حالات بدل گئے تھے اور میرے پاس بھی پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں صرف ضرورت جتنے پیسے لے جاتی تھی اور باقی سارے پیسے میں اپنی ماں کے پاس رکھوا دیتی تھی، کیونکہ اگر میں وہ سارے پیسے اپنے گھر لے جاتی تو میرا شوہر مجھ سے 100 سوال کرتا، اور اب جب کہ میرے حالات اچھے ہو گئے تھے میں اپنی پسند اور اپنی مرضی سے ہر چیز خریدنے لگی تھی تو میرا شوہر مجھ سے سوال کرتا تھا تو میں اسے یہی کہتی تھی کہ اماں مجھے یہ سب کچھ لے کر دیتی ہیں۔ ان سے یہی کہتی تھی کہ اماں نے گھر میں ایک بہت اچھا کام شروع کیا ہے جہاں سے انہیں بہت منافع ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے شوہر کو خاموش کروا دیتی تھی، جبکہ وہ مجھ سے یہی کہتا تھا کہ اب مجھے اپنی ماں سے کوئی چیز نہیں مانگنی چاہیے، انہوں نے مجھے اتنا کچھ دے کر میرے گھر رخصت کر دیا ہے، اب میں انہیں ان کی دوسری بیٹیوں کے لیے کچھ جمع کرنے دوں اور اپنی فرمائشیں ان کے آگے نہ رکھا کروں۔ لیکن یہ کون جانتا تھا کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کے پیچھے تو میرا اپنا ہی ہاتھ تھا۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا۔ ہماری شادی کو 2 سال گزر گئے اور ان 2 سالوں میں یہ کام کر رہی تھی، لیکن میری اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ پہلے تو میں نے اس طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا، لیکن اب مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ پھر ایک دن میں نے یہی سوچا کہ جو دوا میں دوسری عورتوں کو دیتی ہوں کیوں نہ میں خود استعمال کروں، کیونکہ مجھے بھی تو اولاد کی ضرورت تھی، اور اب جب کہ میرے گھر کی غربت بھی ختم ہو گئی تھی تو ایسے میں چاہتی تھی کہ ہمارے گھر میں بھی رونق ہو، لیکن ایک انجانا سا خوف تھا جو میرے دل میں تھا۔ میں نے وہ دوا اب تک جانے کتنی ہی عورتوں کو بیچی تھی، لیکن پھر بھی دل میں یہی ڈر تھا کہ کہیں اس سے کچھ ہو نہ جائے، مگر پھر یہ سوچتے ہوئے کہ اب بھلا اس سے مجھے کیا نقصان ہوگا۔ وہ دوا تو گھر میں بنائی گئی تھی جڑی بوٹیوں سے، اور ویسے بھی جس عورت نے وہ دوا بنائی تھی وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھی، اس کے ہاتھ میں بہت شفا تھی۔ اسی لیے یہ سوچتے ہوئے میں نے وہ دوا لینی شروع کر دی۔ اب مجھے اس دوا کو کھاتے ہوئے 2-3 دن ہی گزرے تھے جب مجھے خوشخبری ملی کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور اب تو میرا یقین اس بات پر اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ میں نے خوشی خوشی اماں کو یہ بات بتائی، جبکہ اماں بھی یہ بات سن کر بے حد خوش ہوئی تھی، اور انہوں نے مجھے ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔
میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ جو کچھ میں چاہتی تھی وہ میں نے حاصل کر لیا تھا، اور اب میں نے یہی سوچا تھا کہ بہت جلد میں اپنے شوہر کو بھی ساری حقیقت بتا دوں گی۔ جیسے ہی ہمارا بچہ اس دنیا میں آئے گا، اس کے ساتھ ہی میں اسے یہ بھی بتا دوں گی کہ یہ سب کچھ گھر میں جو پیسے آ رہے تھے، یہ سب کچھ میری وجہ سے تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بات سنتے ہی وہ میری بات کو سمجھے گا، کبھی بھی مجھے غلط نہیں کہے گا۔ اور اب تو اس دوا کا اثر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ یقیناً اس میں واقعی کچھ ایسا شامل تھا جو کہ بہت ہی طاقتور تھا۔ وہ عورت واقعی میں کوئی بہت نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ وقت اسی طرح سے گزر رہا تھا اور پتہ بھی نہیں چلا جب 9 ماہ گزر گئے۔ جیسے ہی ڈیلیوری کا وقت ہوا اور میرا شوہر مجھے اسپتال لے کر گیا، جیسے ہی میں نے بچے کو جنم دیا تو اس کے بعد جو قیامت میرے اوپر گزری تھی وہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری زندگی اس طرح سے بدل جائے گی۔ مجھے تو جو ایسا لگ رہا تھا کہ میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی ہے اور اب میری زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی، یہ میرا وہم تھا۔ اب جو میری زندگی میں اتنی بڑی کمی آئی تھی، اس نے تو میری روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جس بچے کو میں نے جنم دیا تھا وہ اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، جبکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ بچہ کوئی عام نہیں تھا، بلکہ اس کی موت کی وجہ یہی تھی کہ جب انہوں نے پوری بات تفصیل سے بتائی تو جیسے جیسے میں سنتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ چند ایسی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جن سے ایک دوا تیار کی جاتی ہے، اور اگر وہ دوا کسی بھی عورت کو دی جائے تو وہ اس وقت تو حاملہ ہو جاتی ہے، مگر 9 ماہ بعد وہ جس بچے کو جنم دیتی ہے وہ اس دوا کی وجہ سے ہی اس دنیا میں آتا ہے، اور پھر جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے تو اس دوا کا اثر ختم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں ایک بھی سانس نہیں لے پاتا اور وہ مر جاتا ہے۔ اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا، جبکہ اس کا اثر اس عورت پہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی ماں نہیں بن پاتی، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ پیسوں کے لالچ میں آ کر میں نے اپنا کتنا بڑا نقصان کر لیا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی، اور گھر آ کر میں نے اپنے شوہر کو ساری سچائی بتا دی تھی کہ کس طرح سے میں اپنی پڑوسن کے ساتھ مل کر پیسوں کے لالچ میں ایک ایسی عورت کے پاس چلی گئی تھی جس نے مجھے اس کام پر لگایا تھا، اور مجھے دوا کی چند پوڑیاں دیتی تھی، اور مجھ سے یہ کہتی تھی کہ میں جس بھی بے اولاد عورت کو یہ دوا دوں گی اس کے ہاں اولاد ہو جائے گی، اس میں جتنے پیسے مانگوں گی مجھے مل جائیں گے۔ جب میرے شوہر نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے اس وقت یہ کیوں نہیں سوچا کہ کوئی بھی انسان بنا پیسوں کے، بنا کسی مطلب کے کسی دوسرے کو فائدہ کیسے پہنچا سکتا ہے، اور اس وقت مجھے ساری حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ میری ہمسائی یہ گھر چھوڑ کر کہیں چلی گئی تھی، جبکہ اس عورت کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ عورت اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ملے ہوئے تھے۔ وہ سب لوگ مل کر یہ کاروبار کرتے تھے۔ حقیقت میں ان کا مقصد پیسے کمانا نہیں تھا، بلکہ وہ کسی باہر کے ملک کے لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور ان کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ ان لوگوں کا مقصد اس ملک میں ایک ایسی بیماری اور ایسی چیز کو پھیلانا تھا جو کہ یہاں کی آنے والی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیتی، اور وہ لوگ اس مقصد کے تحت یہاں پر کام کر رہے تھے، اور اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو انہوں نے شامل کیا تھا جو کہ ضرورت مند تھے اور پیسوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، یا پھر میرے جیسی عورتیں جو پیسوں کے لالچ میں آ کر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی تھیں۔ ایسی عورتوں کو وہ بے وقوف بناتے تھے اور اپنے کام ان کے ذریعے سے کرواتے تھے تاکہ ان کا اصل چہرہ کسی کے سامنے نہ آئے اور ان کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ وہ یہاں کے لوگوں کو ایسا نقصان پہنچا رہے تھے کہ جس سے ان کی آنے والی نسلیں ختم ہو جائیں اور یہ ملک ترقی کرنے کے بجائے مزید پیچھے کی طرف چلا جائے، اور یہی ان لوگوں کا مقصد تھا۔ جبکہ پولیس ایسے لوگوں کو کب سے تلاش کر رہی تھی جو کہ ایک خفیہ سی جگہ پر چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جس جگہ پر وہ رہ رہے تھے وہ گھر بھی باہر سے کوئی کھنڈر معلوم ہوتا تھا تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو، کسی کا بھی شک اس گھر پر نہ جائے۔ وہ گھر باہر سے دیکھنے میں بہت ہی غیر آباد لگتا تھا تاکہ کوئی بھی پہلی نظر میں دیکھے تو اسے یہی لگے کہ یہ گھر غیر آباد ہے، جبکہ اندر اس گھر میں کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے غیر قانونی کام کرتے تھے
جیسے کہ چھوٹے بچوں کو گھروں کے باہر سے یا ہسپتالوں سے اغوا کر لیتے تھے اور پھر انہیں دوسرے ملکوں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ حقیقت میں وہ اس ملک کی نوجوان نسل کو ختم کرنا چاہتے تھے اور آنے والی نسلوں کو برباد کرنا چاہتے تھے۔ آخر کار بہت کوششوں کے بعد پولیس ان تک پہنچ گئی تھی اور پولیس نے ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیا تھا، جس میں بہت سارے لوگ شامل تھے، اور انہیں یہ کام کرنے کے لیے باہر کے ملک سے بہت سارا پیسہ ملتا تھا۔ تبھی تو وہ اس ملک میں رہتے ہوئے یہ گھناؤنا اور گھٹیا کام کر رہے تھے۔ اسی لیے تو وہ یہ دوا فری میں دیتے تھے، کیونکہ انہیں چند پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انہیں اس کام کے بدلے میں جتنا پیسہ ملتا تھا وہ ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ تھا، اور میں نے اپنی بے وقوفی میں نہ صرف دوسروں کا نقصان کیا تھا بلکہ اپنا بھی بہت بڑا نقصان کر لیا تھا۔ اور آج میرے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، مہنگا فون اور مہنگی چیزیں تھیں، لیکن میں زندگی کی جس خوشی سے محروم ہو گئی تھی یہ دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اور اس دن مجھے سمجھ آیا تھا کہ انسان اگر اسی چیز میں خوش رہنا سیکھ لے جو اس کے حصے میں لکھی ہوتی ہے تو کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوتا، اور اگر انسان اپنے حال میں خوش نہیں رہتا اور زیادہ کا لالچ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ میرے ساتھ ہوا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے معافی مانگی تھی، جبکہ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اب مجھے زندگی میں کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کرنا، نہ ہی اس سے کچھ چھپانا ہے۔ اگر میں یہ بات اسے پہلے بتا دیتی تو وہ مجھے کبھی ایسا کچھ نہ کرنے دیتا۔ میرے شوہر نے تو مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن جو کچھ ہو چکا تھا میں اسے بدل نہیں سکتی تھی۔ لیکن آگے سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی، جبکہ وہ سب لوگ پکڑے گئے تھے اور انہیں ان کے کیے کی سزا بھی مل چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔